اس لیے اپنی عید کی نماز کو عید کی نماز آنے سے پہلے صحیح کرو، ایک دوسرے سے سیکھو۔ پتہ ہے آپ کو ایک دن کی بات سیکھنے کا ثواب 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ بغیر سیکھے آپ کوئی کام کریں گے اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہے، اور سیکھ کر کوئی کام کریں گے اللہ کے یہاں اس کا درجہ بہت اونچا ہے۔ ہم جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو سب سے پہلے ہم نیت کریں گے، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، یہ نیت ہے۔ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ اس کے بعد امام اور آپ تکبیر کہہ کے نیت باندھیں گے، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، امام بھی اور آپ بھی ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب 3 تکبیر جو ہوتی ہیں وہ زائد تکبیر ان کو یہاں لگائیں گے۔ کیسے لگائیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیسری تکبیر میں ہاتھ چھوڑیں گے نہیں، باندھ لیں گے۔ اس کے بعد امام کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، آپ خاموش رہیں گے۔ وہ کوئی سورت پڑھے گا، آپ خاموش رہیں گے۔ اور رکوع کرے گا، رکوع میں آپ ساتھ دیں گے۔ دونوں سجدے ہوں گے جیسے اور نمازوں میں ہوتے ہیں۔ دونوں سجدے کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، مقتدی خاموش رہیں گے۔ امام کوئی سورت پڑھے گا، مقتدی خاموش رہیں گے۔ اب وہ جو 3 زائد تکبیریں رہ گئی تھی وہ یہاں لگانی ہیں۔ وہ کیسے لگائی جائیں گی؟ امام صاحب نے سورت ختم کر دی، اب اس کے بعد میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اللہ سیدھا یہیں کے یہیں رکوع میں چلے گئے، جیسے ہاتھ ہمارے تھے وہیں کے وہیں رکوع میں چلے۔ اس کے بعد رکوع ہوگی، اس کے بعد دونوں سجدے ہوں گے، اور دونوں سجدے ہونے کے بعد پھر اتحیات وغیرہ، پھر سلام پھیرا جائے گا۔ اس کے بعد میں پھر دعا، پھر جو ہے خطبہ بھی سننا ہے، خطبہ بھی سننا ضروری ہے۔ تو یہ عید الفطر کی ایک نماز کی نیت بھی تھی، نماز کی ترتیب بھی تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔